ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی قسط میں بتایا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی ریگستانی حصے میں ایک مسافر تنہا سفر کر رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے سے کوئی دوسرا مسافر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے سوچا کہ کوئی راہزن ہو سکتا ہے جو کہ اسے قتل کر سکتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنی تلوار پہ رکھ لیا اور اس کا انتظار کرنے کے لیے رک گیا۔ چلیے چلتے ہیں اگلے حصے کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اور کمنٹ میں ان دو مسافروں کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ جوں سوار کا عکس واضح ہوتا آ رہا تھا، اس گھڑ سوار کی تلوار آہستہ آہستہ نیام سے باہر آتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنا گھوڑا روک لیا تھا۔ وہ آنے والے سوار کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اچانک اس پہ حملہ کر دے۔ ریت کے شفاف شعلوں میں سے آنے والا نزدیک آ گیا۔ وہ گھوڑے پہ سوار تھا۔ چہرے کو تپش سے بچانے کے لیے اس نے اپنا سر اور چہرہ چادر سے لپیٹ رکھا تھا۔ آنکھیں کچھ نظر آ رہی تھیں۔ ایسے ہی اس کے انتظار میں رکے ہوئے سوار نے بھی اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس سوار نے اس سوار کے سامنے آ کے اپنا گھوڑا روک لیا اور کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کیا ہمیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہنا چاہیے؟ آنے والے سوار نے پوچھا۔ اکیلے سفر پہ کیوں نکلے ہو؟ اور تم اکیلے کیوں نکلے ہو؟ اس سوار نے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری آواز تو جانی پہچانی سی لگتی ہے۔ آنے والے سوار نے کہا، کچھ ایسا ہی میں نے تمہاری آواز میں محسوس کیا ہے۔ اس سوار نے کہا، آؤ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ خدا کی قسم اے ابن ولید، دوسرے سوار نے اپنا چہرہ بے نقاب کر کے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا، میں نے ٹھیک پہچانا تھا، یہ آواز میرے دوست خالد بن ولید کی ہے۔ اوہ عمرو بن عاص! خالد بن ولید نے گھوڑے سے اتر کر حیرت سے کہا، کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ دونوں آپس میں بغل گیر ہو گئے اور کچھ دیر ایک دوسرے کو اپنے گلے سے لگائے رکھا۔ یہ تھی تاریخ اسلام کی دو اہم شخصیتیں، خالد بن ولید جنہیں رسول اللہ علیہ السلام نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا تھا، اور دوسرے تھے عمرو بن عاص جنہوں نے مصر کی فتح کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ دونوں نے کیسر روم کو فیصلہ کن شکست دے کر اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ کیسر روم کی جنگی طاقت دہشت کا دوسرا نام تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ہیبت ناک طاقت کو کوئی شکست دے سکتا ہے۔ ہرکل جو طاقت کا دیوتا کہلاتا تھا، اسلام کے ان تاریخ ساز سالاروں کی آگے آگے بھاگا جا رہا تھا۔ جنگ یرموک آخری معرکہ تھا جس میں ہرکل کو فیصلہ کن شکست ہوئی تھی۔ اب اسے کہیں بھی پناہ نہیں مل رہی تھی۔ پناہ ملی تو مصر میں ملی، لیکن عمرو بن عاص وہاں بھی جا پہنچے۔ ان دونوں عظیم سالاروں کی یہ فتوحات ایمان کی قوت، جذبہ جہاد اور شجاعت کی الگ الگ داستانیں ہیں۔ خالد بن ولید جو کہ سیف اللہ کے لقب سے نوازے گئے تھے، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں نامور سپہ سالار کہاں جا رہے تھے؟ وہ بہت پہلے کی بات ہے جب ان کی وہاں پہ اتفاقیہ ملاقات ہو گئی تھی۔
اس وقت دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دونوں مکے کے قریش میں سے تھے۔ دونوں کی معاشرتی اور معاشی حیثیت اہل قریش میں بہت بلند اور نمایاں تھی۔ خالد بن ولید امیر کبیر تاجر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے شہزادوں جیسی زندگی بسر کی تھی، لیکن وہ جنگجو تھے اور نامور تیغ زن۔ عسکریت ان کے رگ و ریشے میں رچی بسی ہوئی تھی اور فن و حرب و ضرب میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ خالد پیدائشی سپہ سالار تھے۔ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کو قتل کرنے کا عہد کر رکھا تھا، لیکن اہل قریش جس میدان اور مارکے میں مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، منہ کی کھائی اور اگلے مارکے کی تیاری میں مصروف ہو جاتے تھے۔ خالد نے اپنے قبیلے کی شکست خوردگی اور مسلمانوں کی عسکری ذہانت اور اہلیت اور ان کا نظم و نسق دیکھا تو اپنے قبیلے سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ خالد بن ولید کھوئے کھوئے سے رہنے لگے۔ عسکریت کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے کردار میں کوئی ایسی نمایاں جھلک دیکھی جو انہیں اپنے قبیلے میں نظر نہیں آتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو خالد بن ولید رسول اللہ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکل چکے تھے۔ حضور علیہ السلام اس سے بے خبر تھے۔ آپ نے قریش کے ساتھ انہی کی شرائط پہ معاہدہ کر لیا جو خالد بن ولید کے لیے غیر متوقع تھا۔ خالد تو پہلے ہی رسول اللہ علیہ السلام کے کردار سے متاثر ہو چکے تھے۔ صلح حدیبیہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ ایک روز کسی کو بتائے بغیر مکے سے نکل گئے اور مدینہ المنورہ کا رخ کر لیا۔ ان کے آگے 350 کلومیٹر انتہائی دشوار گزار مسافت تھی۔ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے دستے مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں عمرو بن عاص مل گئے اور خالد انہیں وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خالد بن ولید کی حیرت اس پر نہیں تھی کہ عمرو بن عاص انہیں آبادیوں سے بہت دور اس ویرانے میں مل گئے تھے، بلکہ وہ حیران اس پر ہوئے کہ عمرو بن عاص 2 سال سے حبشہ یعنی افریقہ میں رہ رہے تھے۔ اگر عمرو بن عاص انہیں مکے میں ملتے تو خالد بن ولید حیران نہ ہوتے۔ پہلے تو یہ بتا اے ابن عاص، خالد بن ولید نے پوچھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ ہاں اے ابن ولید، عمرو بن عاص نے کہا، میں حبشہ ہی چلا گیا تھا، لیکن تجارت کے لیے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے وہاں گیا تھا کہ اچانک واپسی ہو گئی، اور یوں سمجھ لے کہ میں بھٹکتا ہوا یہاں آ پہنچا ہوں۔ تو مل گیا ہے تو شاید کوئی راستہ دکھا دے، میں تو سوچ سوچ کر تھک چکا ہوں۔ پہلے اپنی وہ سوچ تو بتا، خالد بن ولید نے کہا۔ اگر تو سوچوں میں بھٹک سکتا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو پھر مکے کے قریش تو اندھیروں میں گم ہو جائیں گے۔ عمرو بن عاص نے جو جواب دیا وہ تاریخ اسلام کا ایک فکر انگیز باب ہے۔ ان کا جواب سننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ عمرو بن عاص اصلاً نسلاً کون تھے، کیا تھے اور ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا۔ قریش بت پرست تھے اور انہوں نے بتوں کے کچھ نام رکھے ہوئے تھے۔ یہ ان کے دیوتا کہلاتے تھے۔ ان دیوتاؤں کا ایک خاص اوقاف تھا۔ اس اوقاف کا نگران بنو سہم تھا۔ اوقاف کے تمام تر انتظامات اور مالی معاملات بھی بنو سہم کی ذمہ داری میں تھے۔ اسی وجہ سے عمرو بن عاص کے والد عاص بن وائل سہمی کو قریش میں خاصا اونچا اور قابل تعظیم مقام حاصل تھا۔ قبیلے پہ ان کے فیصلے اور حکم چلتے تھے اور ان کی تعمیل ہو جاتی تھی۔ خالد بن ولید کے خاندان کی طرح عمرو بن عاص کا خاندان بھی دولت مند اور دولت مندی کا ذریعہ تجارت تھا۔ عمر بن عاص کے والد اتنے صاحب اقتدار تھے کہ حضرت عمر بن خطاب کے قبول اسلام سے پہلے ان کے قبیلے بنو عدی کو بنو عبد الشمس نے ان کے گھروں سے جو صفا کے قریب تھے نکال دیا تھا
تو بنو سہم نے انہیں اپنے ہاں پناہ دے رکھی تھی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا تو اسی بنو سہم نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس پرخطر صورتحال میں عمرو بن عاص کے والد عاص بن وائل سہمی نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ عاص بن وائل اتنے دولت مند تھے کہ ریشم کا لباس پہنتے تھے۔ عمر بن عاص پر اس دولت مندی کا اور اپنے خاندان کی حیثیت کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ایک اثر تو یہ تھا کہ وہ عزت نفس کا بہت خیال رکھتے تھے، اور دوسرا اثر یہ کہ اقتدار پسندی میں کسی اور کو اپنے آگے یا اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی کے واقعات آپ کو آہستہ آہستہ باقی اقساط میں بتائے جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔